أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ پھر اس کی بے گناہی کی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے لازماً قید کر دیں۔ اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ میرے زنداں کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین قیم ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ Then even after observing these signs, which showed that he was innocent, those people regarded it appropriate to necessarily imprison Joseph for a while. With him, 2 other young men also entered the prison. One of them, one day, said to him, I dream of squeezing wine. The other said, I see that I am carrying a loaf on my head from which birds are eating. Interpret this dream for us. We see that you are among those who are thorough. Joseph replied, Before the food you are served here comes, I will interpret it to you.
This is from the knowledge which my Lord has taught me. Indeed, I have left the religion of those who do not believe in God, and it is they who reject the hereafter. And I have adopted the religion of my elders, Abraham, Isaac, and Jacob. We do not have the right to associate anyone with God. It is a blessing on us and on all mankind, that He has made this fact evident through His messengers, yet most people are not grateful. Fellow prisoners. Are many different gods separately better, or that one God who is dominant on all? You are only worshipping some names besides Him which you and your forefathers have kept. God has not revealed any sanction in their favor. Sovereignty belongs to God alone. He has directed not to worship anyone except Him. This is the true religion, but many people are not aware of this fact.